میرے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی عورت یا کوئی بھی آدمی پکنک اسپاٹ پہ کون کریں گا یہ کام مکالا کرنے والا, کیا وجہ ہوں گی؟ تو میں نے صرف اتنا پوچھا وجہ کیا تھی یہ بولو. 4 دن سے میرے بچے بھوکے تھے, ان کو باپ نہیں ہے, مانگ مانگ کے پریشان ہوگی کمیونٹی سے, اس کے علاوہ کوئی چارہ مجھے نظر نہیں آیا. یہ ڈیسیجن غلط تھا اس کا, میری بالکل بھی اس کی طرف وہ نہیں ہے کہ اس نے جو کیا صحیح کیا, نہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے لیے بھی تو ایک میسیج تھا اس میں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ خالی بولتے رہیں گے فلاں لوگ ایسا کر رہے ہیں, کا سسٹم کیا تھا ہمارے پاس؟ کوئی سسٹم ہے واقعی میں اس عورت کے لیے؟ آپ کے پاس کوئی سی لسٹ ہے جو آپ کے کرنل میں کتنی عورتیں بیوہ ہیں, مسکین ہیں, معذور ہیں, اپاہج ہے, یا پھر ایسے لوگ جن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے مالی؟ آپ نے تو زکوٰۃ لی, تھیلا بھر کے 5-5 روپے کے سکے لائے, اٹھا کے آواز آ رہی کھن, یہ لو زکوٰۃ, یہ لو زکوٰۃ, منہ پہ مار رہے لوگوں کی. 5,000 کی زکوٰۃ 500 لوگوں میں بانٹ رہے آپ اس کو, سکوں میں وہ بھی تبدیل کر کے, آواز آتی زیادہ دکھتا نا, کیا تماشا ہے. لڑکیاں بھاگ کر جا رہی ہے, آپ کو سب قصے معلوم ہے. کیوں؟ میرا سوال ایسا تھا, کیوں؟ میرے کو بھاگنا نظر نہیں آتا, کیوں نظر آتا, کیوں؟ ریزن. کوئی بھی آدمی پاگل تھوڑی کچھ بھی کرنے کے لیے, ہر آدمی کو اپنا اچھا برا سب سمجھتا ہے. تو ریزن, وجوہات. میں نہیں کہہ رہا وجوہات ان کی اچھی ہے تو ان کا گناہ صحیح ہے, نہیں, گناہ ہے, میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں لیکن ہم نے کچھ کیا کیا ان کے لیے؟ خالی کوسنا, کاٹنا, برا کہنا, ایسا ہو رہا, فلاں ہو رہا. الٹیمیٹ آپ نے کچھ کیا کیا؟ وہ اس لیے بھاگ کے جاتی کہ آپ نے جہیز اتنی خطرناک چیزوں کو بڑھا دیا کہ اس کو لگ رہا لو میرج زیادہ ایزی ارینج سے, کیونکہ باپ بھی زیر بار نہیں ہوتا, آسانی سے پسند کر لو پہلے ہی. وہ بھی اپنے گھر والے, اس کے گھر والے بھی جہیز ڈیمانڈ نہیں کرتے لڑکے, کیوں؟ تو اس کی پسند کی شادی ہے, لڑکا دوسرے سے تو کریں گا نہیں, تو معاملہ سستے میں نہیں پڑ جاتا. بھوکے کو کھانا کھلانا, ننگے کو کپڑے پہنانا, اس بارے میں کتنی بار آپ نے سنا؟ قرآن نے کتنے احکامات آپ نے کھانا کھلانے کے بارے میں سنے نا. بھوکے کو کھانے کھلانے کی فضیلت سنی نہیں سنی آپ نے؟ سنی نا. ننگے کو کپڑے پہنانے سنی نا. لیکن بھوکے کو کھانا کھلانے کی ساری فضیلتیں سننے کے بعد ہی بھوکے کو کھانا کھلانے کا سسٹم کوئی ہے کیا؟ ہاں ٹھیک ہے, رات میں کھانا بن رہا ہے, غریب آئیں گا دے دو, ماں بولے تو آپ دے رہے, نہیں. سسٹم ہے کہ کوئی آپ کے پاس کہ اگر میں اس شہر میں آیا تو مجھے معلوم ہے یہاں تو کھانا مل ہی سکتا ہے. 5واں کام جو ہم کرنا یاد رکھیے وہ یہ ہے اکنامیکل ڈیولپمنٹ, معاشی ترقی. دیکھیے پیسہ ایک سماج میں خون کے جیسا ہوتا ہے, جیسا جسم میں خون ہوتا ہے, اس کے بغیر جسم چل نہیں سکتا ہے. پیسہ بھی خون کے جیسا ہوتا ہے سماج میں. اگر یہ کسی ایک جگہ جا کے جمع ہونا شروع ہو جائے تو سماج کو لقوہ, پیرالسس ہو جاتا ہے. غریب ہوتا چلا تھا, مالدار ہوتا چلا. جیسا خون کسی جگہ زیادہ جم گیا اور کم بھی ہو گیا تو دونوں کم ہوا تو فٹس آتے آدمی کو, دماغ میں نہیں جا رہا تو آدمی جھٹکے لیتا. اور کسی باڈی کی کسی پارٹ میں نہ جائے تو اس کو پیرالسس بولتے, لقوہ مار گیا بولتے. پھر وہ دھیرے دھیرے ہاتھ چھوٹا ہو جاتا, پیر چھوٹا ہوتا, چلنا نہیں, ہلتا, یہ ہوتا ہے. تو خون کی طرح ہے مال. اسلام مال کو ریگولیٹ کرتا ہے. وہ کہتا نہیں ایک جگہ جمع نہیں ہونا. اگر کوئی جمع بھی کر رہا تو کم از کم 2.5% تو ہر سال نکلتے رہنا اس جمع میں سے زکوٰۃ کی شکل میں. اگر ویسے ہی وہ جمع کر کے رکھیں گا, مارکیٹ میں انویسٹ نہیں کریں گا, مارکیٹ سے مراد شیئر مارکیٹ میں سوچو, مارکیٹ سے مراد بازار میں, مطلب کمرشل اس میں انویسٹ اگر نہیں کریں گا تو کیا ہوگا؟ پھر اس کو زکوٰۃ دیتے رہنا پڑے گا. تو پھر وہ کیا کرنا, نکلنا ہے. اگر نہیں نکالیں گا 2.5% تو نکلتا رہے گا. ایسے کیلکولیٹ کیجیے, اب 2.5% نکلتا رہے گا تو اس کا پیسہ خود ختم ہو جاتا 30-40 سال میں. تو نکالنا ہے. اسلام چاہتا ہے پیسہ ہاتھ ایکسچینج کرے, نکل کے جائے, تیسرے چوتھے 5 گھومے. یہ بہت اہم ہے, یاد رکھیے, بہت اہم چیز ہے, یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو آپ نے صرف ہم کو جس کو کہیں گے دین اسلام جو عبادت کی شکل میں نہیں دیا. مطلب ہمارا جو اسلام ہے ہم اس کو دین بولتے ہیں نا, مذہب نہیں بولتے. مذہب وہ ہوتا ہے جو صرف آپ کو ریت رواج جس کو کہیں گے عبادت کے طور طریقے سکھاتا ہے, اس کو بولتے ہیں مذہب. اسی لیے عربی میں آپ کتابیں دیکھیں گے تو جو مسلک ہم بولتے ہیں اردو میں اس کو لکھا ہوتا ہے مذہب, 4 مذہب, 4 مذہب, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج وغیرہ وغیرہ کیسے کرنا, یہ ہوتا ہے مذہب. اور دین ہوتا ہے ایک انسان, ایک کمیونٹی پوری زندگی کیسے گزاریں گے. تو ہم دین کو ماننے والے, اسلام کو ہم دین مانتے ہیں, مذہب نہیں. ایک صرف نماز, روزے, حج اور زکوٰۃ نہیں, ہم بولتے ہیں پوری سوسائٹی, سماج کے لیے ایک حل ہے, سلوشن ہے, یاد رکھیں. تو پھر ہم اکنامیکل سسٹم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ کیوں ہم اڈاپٹ نہیں کر رہے ہیں؟ جو سسٹم بتایا, جو چلن بتایا, وہ ہم سب کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ 2 لیکچرز بنائے ہیں, کئی موقع ملا تو دیکھیے. پہلا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکم سورسز, آپ کی انکم, آمدنی کے ذرائع کیا کیا تھے. 7 سے 8 آمدنی کے ذرائع پورے رکھے, اس میں کیسے تھے, کیا تھے. دوسرا میرا ایک لیکچر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکم اور ایکسپنس کے اصول, آمدنی اور خرچ کیا اصول سے کرتے تھے آپ.
تو دیکھیں نا وہ کیوں ہم نہیں لے رہے. اکنامیکل ماڈل ہم کو وہ لینا پڑے گا. اگر ہم اکنامیکل ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے تو سماج میں جو دیکھ رہے ہیں آپ غربت کی وجہ سے جتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ مسائل اور بڑھتے چلے جائیں گے. اس کے لیے ہم کو فائنینشیل ایڈ مطلب لوگوں کی مدد کرنے کے ادارے بنانا پڑیں گے جہاں لوگوں کو پیسے سے مدد کی جائیں گی. مدد ضروری نہیں کہ اس کو پیسہ دے دیا جائے, مدد سے مراد یہ کہ پیسہ دے کر واپس لیا جائے گا ایک وقت کے بعد, لیکن اس کے ذریعے اس کی مالی ایک قسم کی مدد ہوں گی. وہ لیکن دے کر مدد نہیں کر رہے ہم, پیسہ دیا جائے گا پھر لے لیا جائے گا, لیکن پھر بھی مدد تو ہوتی ہے نا, اس میں بھی ہیلپ تو ہوتی ہے نا. کسی سے ادھار بھی لے آپ تو ہیلپ تو ہو رہی ہے نا آپ کی, کوئی آپ کو معاف کر دے, صدقہ کر دے, زکوٰۃ دے, ایک الگ بات ہے. لیکن ایسے سسٹمز ہم کو بنانا پڑیں گے, یاد رکھیے. کچھ نہیں تو سیلف ہیلپ گروپ تو بنانا پڑیں گے آپس میں مدد کرنے کے لیے, ایسے گروپس جو آپس میں ایک دوسرے کو پیسہ لگنے پر دے اور لے, منظم طور سے, سسٹمیٹک. اس کے لیے بھی کوشش کرنے کی ضرورت ہے, یاد رکھیے. اس میں ہم کچھ بھی نہیں سوچتے ہیں. ایک بار ایک واقعہ ہوا. اب میرا کہ اپنا ایک مزاج ہے, میرا مزاج ہے کہ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کر میں کنکلوژن نہیں نکالتا, اور وہ اچھا ہے نا, ورنہ لوگ بھی اگر مسلمانوں کو دیکھ کے کنکلوژن نکالیں گے, نتیجہ نکالیں گے تو غلط نتیجے پہ جائیں گے. تو میں بھی ویسا نہیں کرتا ہوں کہ دیکھا تو نکالا. ایک مرتبہ ایک واقعہ ہوا, بڑا دردناک واقعہ. ایک پکنک اسپاٹ پر, پکنک اسپاٹ سمجھتے ہیں لوگ گھومنے آتے ہیں جہاں, وہاں ایک کونے میں ایک خاتون کو پکڑا گیا جو برقعے میں تھی اور کسی کے ساتھ اس نے منہ کالا کیا تھا. اور پوری شور مچ گیا نا شہر میں. جو لوگوں نے پکڑے تھے وہ سوشل ایکٹیوسٹ تھے, نوجوان تھے جو ایکٹیویزم کرتے ہیں, لوگوں کی مدد وغیرہ کرتے. وہ پیچھے تھے, دیکھ لیا ایسا ایسا ہو گیا. جب میرے تک کیس آیا تو میں نے بلایا. اب یہ لوگ تو سب یہ تھے اس کو ویسا کر دیں گے, اس پہ کیس ڈالیں گے, یہ عورت فلاں ہے, اس کو بھی شاید مار وار بھی دیے تھے کافی اس کو, وہ آدمی تو اس کو تو برا حال کر دیے تھے, پولیس میں دیں گے, وہ کریں گے. مطلب یہ سب باتیں پولیس میں جانے کی رسک ابھی نہیں ہے. یہ ڈسکشن کا موضوع ہے. عزت ہماری اترنے والی ہے. پیپر بازی جب ہوں گی تو کمیونٹی اس میں ہٹ ہوں گی. لوگ نہیں دیکھیں گے وہ کون تھا, یہ کون تھی, یہ مسئلہ ہے. اور یہ کمیونل کرنگ مت دو اس ایشو کو, اپن بات کریں گے. جب ہم بات کیے ساری باتیں ایک طرف, میرے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی عورت یا کوئی بھی آدمی پکنک اسپاٹ پہ کون کرے گا یہ کام, وہ کالا کرنے والا, کیا وجہ ہوں گی. تو میں نے صرف اتنا پوچھا وجہ کیا تھی یہ بولو, باقی سب چھوڑو کیا ہوا. تو عورت اتنا رونے لگی اور کہا کہ آپ پہلے آدمی جس نے اچھی بات کی, انہوں نے مجھے مارا, کسی نے مجھے گالی دی, فلاں کی, آپ پہلے آدمی نے میرے سیدھا جس کو دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا اور پوچھا کیوں کیا, صرف اتنا تھا. تو اس کا جواب سنیے خالی, جو کسی ان کو بتایا بھی نہیں تھا. اس 4 دن سے میرے بچے بھوکے تھے, ان کو باپ نہیں ہے, مانگ مانگ کے پریشان ہوگی کمیونٹی سے, اس کے علاوہ کوئی چارہ مجھے نظر نہیں آیا. یہ ڈیسیجن غلط تھا اس کا, میری بالکل بھی اس کی طرف وہ نہیں ہے کہ اس نے جو کیا صحیح کیا, نہیں. لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے لیے بھی تو ایک میسیج تھا اس میں. ہم کیا کر رہے ہیں, خالی بولتے رہیں گے فلاں لوگ ایسا کر رہے ہیں, کا سسٹم کیا تھا ہمارے پاس, کوئی سسٹم ہے واقعی میں اس عورت کے لیے. آپ کے پاس کوئی سی لسٹ ہے جو آپ کے کرنل میں کتنی عورتیں بیوہ ہیں, مسکین ہیں, معذور ہیں, اپاہج ہے, یا پھر ایسے لوگ جن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے مالی. آپ نے تو زکوٰۃ لی, تھیلا بھر کے 5-5 روپے کے سکے لائے, اٹھا کے آواز آ رہی کھن, یہ لو زکوٰۃ, یہ لو زکوٰۃ, منہ پہ مار رہے لوگوں کی. 5,000 کی زکوٰۃ 500 لوگوں میں بانٹ رہے آپ اس کو, سکوں میں وہ بھی تبدیل کر کے, آواز آتی زیادہ دکھتا نا, کیا تماشا ہے. سسٹم کہاں ہے, یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھا. بیت المال سنا نا, بیت المال, مال کا گھر, ہاں سسٹم تھا, بیت المال تھا ایک, وہاں پیسہ زکوٰۃ صدقات جمع ہوتے تھے. خراج جو ٹیکسیشن آتا زمین سے جو نکلتا ہے, اس کے علاوہ دیگر اور ٹیکسز تھے, عشر تھا اور خراج تھا, زکوٰۃ تھی, صدقات تھے, یہ سب بہت ساری چیزیں تھیں, وہ جمع ہوتی تھی اس میں. اور وہاں پھر لوگ آتے تھے, اپلیکیشنز آ رہی, لوگ آتے تھے اور ان کو وہ چیز دی جاتی تھی, اناج کی شکل میں, پیسے کی شکل میں, کپڑے کی شکل میں, مدد کی شکل میں, سوکھا پڑا تو کھانا بھیجنے کی شکل میں, فلاں 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 جانور دینے کی شکل میں, چونکہ زکوٰۃ کے اونٹ بھی آتے تھے, کھیتی, یہ سب ہوتا تھا. وقف کی زمینیں آتی تھی, اس کو صحیح جگہ لگا کر, یہ سب ہوتا تھا. کہاں یہ سب, لڑکیاں بھاگ کر جا رہی ہیں, آپ کو سب قصے معلوم ہیں. کیوں, میرا سوال ایسا تھا, کیوں میرے کو بھاگنا نظر نہیں آتا, کیوں نظر آتا, کیوں, ریزن. کوئی بھی آدمی پاگل تھوڑی کچھ بھی کرنے کے لیے, ہر آدمی کو اپنا اچھا برا سب سمجھتا ہے. تو ریزن, وجوہات, میں نہیں کہہ رہا وجوہات ان کی اچھی ہے تو ان کا گناہ صحیح ہے, نہیں, گناہ ہے, میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں لیکن ہم نے کچھ کیا کیا ان کے لیے, خالی کوسنا, کاٹنا, برا کہنا, ایسا ہو رہا, فلاں ہو رہا. الٹیمیٹ آپ نے کچھ کیا کیا. وہ اس لیے بھاگ کے جاتی کہ آپ نے جہیز اتنی خطرناک چیزوں کو بڑھا دیا کہ اس کو لگ رہا لو میرج زیادہ ایزی ارینج سے.
چونکہ باپ بھی زیر بار نہیں ہوتا، آسانی سے پسند کر لو پہلے ہی، وہ بھی اپنے گھر والے، اس کے گھر والے بھی جہیز ڈیمانڈ نہیں کرتے لڑکے، کیوں؟ تو اس کی پسند کی شادی ہے، لڑکا دوسرے سے تو کریں گا نہیں، تو معاملہ سستے میں نہیں پڑ جاتا۔ شرم کی بات ہے، الفاظ بھی غلط ہے، لیکن میں کیا بولوں، آپشن ہی نہیں میرے پاس بولنے کے لیے، تو بول رہا ہوں ایسا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ سسٹم ہی نہیں ہے نا، ان کے لیے کوئی ایڈ مدد کہاں سے لے؟ اب رمضان آئیں گی تو زکوٰۃ ملیں گی صرف، اب باقی 11 مہینے کہاں سے پیسے لائیں گے لوگ؟ بولو، مسکین، معذور، محتاج، تنگدست، بیوائیں، یتیم، اور کیا بولیں گے وہ جو مینٹلی ڈسیبل ہوتے ہیں، مند بدھی لوگ، کتنے لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں ہمارے پیسے کی، سال بھر یہ علاج کو پیسہ لگیں گا، کھانے کو پیسہ لگیں گا، ایجوکیشن کو پیسہ لگیں گا، کوئی سسٹم بتاؤ نا مجھے آپ۔ بن مٹھی بھائی دے دے رہا دوسرے بھائی کو، ٹھیک ہے، لیکن ایک سسٹم ہونا پڑتا ہے ہر جگہ۔ جیسے اگر ہم بولیں کہ میں نماز پڑھ لے رہے، اور یہ بلڈنگ کتنے سسٹم سے بنا ہے، اپنے 5 فلور، نہیں ایسی آئیں گے، ایسی پھیلاتے جائیں گے، پڑھ لیں گے۔ کسی نے بولا ہوگا زمین مہنگی ہے، بس جتنی زمین اس کو اوپر بنائیں گے نا، سسٹم ہے نا ایک پورا۔ اب سسٹم ہے تو گاڑیاں کہیں بھی کھڑے کر دو، کیوں؟ لوگوں نے نہیں، آپ نے پارکنگ کا سسٹم بنایا نا، طہارت خانے کی ایک جگہ بنائی نا، وضو ایک سسٹم، اس کو بولتے ہیں سسٹم، تو تب کام ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ آ رہی، بس آپ نے رمضان میں دے دیا، ختم ہو گیا، سسٹم کہاں ہے اس کا؟ تو نہ بڑا پیسہ جو نکل رہا ہے کہاں چینلائز ہو رہا ہے، بتاؤ مجھے۔ نہیں، اس کو آپ کو فائنینشیل ڈیولپمنٹ اپنے کمیونٹی کا کرنا ہے، مالی مدد کے ادارے بنانا ہے، اور اس میں غیر سودی ادارے بنانے کی بھی آپ کو مکمل پرمیشن ہے۔ بینک لیول سے نیچے کے سارے ادارے جو بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن آپ بنا سکتے ہیں، سب بلا سودی بنا سکتے ہیں، بینک اور بینک سے اوپر کے سب سودی ہوتے ہیں، یہ پروویژن لا کے اندر ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ لا کے اندر ہے۔ سیلف ہیلپ گروپ بنا سکتے ہیں آپ بغیر انٹرسٹ کا، الاؤڈ ہے۔ لوکل کارپوریٹر، اس کی سائن لگتی ہے، نام آپ دینا ہے، اس نے سائن کر کے دیں گا، اس کے اس پیپر پہ آپ کو، لوکل کارپوریٹر کہہ رہا ہوں، کاؤنسلر جس کو بولتے ہیں محلے کا، اس کے ساتھ ایک نام آپ اس کا خالی لیٹر ہیڈ پہ دیں گا کہ یہ نام سے انہوں نے بنایا ہے، میں اس کو قبول کرتا ہوں، انہوں اچھا کام کر رہے ہیں۔ بینک میں اس کو پین کارڈ میں سبمٹ کیجیے، اس کا پین کارڈ بن کے آ جاتا ہے، پین کارڈ بینک میں سبمٹ کیجیے، اکاؤنٹ بھی کھلتا ہے اس نام کا، کچھ نہیں لگتا اس سے زیادہ۔ سیلف ہیلپ کو اس کو بچت گھر بولتے ہیں عام زبان میں، لیکن وہ سودی ہوتے ہیں، لیکن ہم بلا سودی بنا سکتے ہیں۔ دوسرا پرائیویٹ لمیٹڈ بنانا، تو ندھی گورنمنٹ نے ایک نیا سسٹم شروع کیا، ندھی بول کر پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہوتی ہے، لیکن یہ ندھی ہے جس کو آپ فائنینشیل ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں، یہ بھی بلا سودی آپ بنا سکتے ہیں، یہ پروویژن بھی لا میں ہے۔ بینک سے نیچے کی بہت ساری چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر سب سودی ہے، بینک اور اس کے اوپر کا۔ تیسرا کام، اس میں آپ ملٹی اسٹیٹ یا اسٹیٹ کوآپریٹو سوسائٹی بنا سکتے ہیں، کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹیز بنا سکتے ہیں، یہ بھی بلا سودی آپ قائم کر سکتے ہیں، اس کا بھی پروویژن لا میں ہے۔ سب کچھ ہے بھائی میرے، سوچ کی ضرورت ہے، میں بول رہا ہوں نا، پیسے کی آپ کے پاس کمی نہیں ہے، آپ کے پاس لوگوں کی کمی نہیں ہے، ضرورت مندوں کی بھی کمی نہیں ہے، بس ایک سوچ ہو کہ آرگنائزڈ وے میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا لوگ آئے، مسجد میں آئے، چپلیں وہاں سے اتارنا چالو کی، روڈ سے اتارتے اتارتے، سیڑھی پہ اتارتے اتارتے، ادھر اتارتے یہاں تک آئے، لیکن آپ نے بولا نہیں، ان آرگنائزڈ، آپ نے کیا کیا؟ شو ریکس رکھ دیا، سب لوگ کہیں سے بھی آئے، سب نے شو ریک میں چپل ڈالی، آرگنائزڈ وے میں وہاں سے نکال کے لے جاتے، یہ ہوتا ہے نظم، سسٹم اس کو بولتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ زکوٰۃ آپ دیتے ہوں گے، ماشاءاللہ صدقات آپ دیتے ہوں گے، سب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، نظم بول رہا ہوں میں، سسٹم ہونا چاہیے اس کا، وہ ویسی پھیلی ہوئی چپلوں جیسا کہیں بھی کوئی بھی دے رہا ہے کس کو، ویسا نہیں، نظم، آرگنائزڈ وے میں کام، یہ 5ویں اہم ضرورت ہے قوم کے لیے۔ اور قوم جب یہ کام کریں گی، بلا سودی سسٹم بنائیں گی، اس سے صرف ہم نہیں، ہم سود کو حرام مانتے تو خالی اپنے لیے حرام مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں انسانیت کے لیے غلط ہے، تو ان کو بھی بچانے کی انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں، اب خود تو بچیں گے انشاءاللہ، لیکن ہم بھی سود میں ڈوب گئے، اور باقی کا خیال کیا رکھیں گے؟ خود بھی ڈوب گئے نا، نہیں چلتا ہے، لینا پڑیں گا، اب نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ سوچو نا کچھ، کیا اس میں کوئی راستہ ہے؟ کیا اس دلدل اور گندگی میں سے نکل سکتے ہیں؟ اگر ہے تو بہت راستے ہیں انشاءاللہ، سوچو۔ چھٹی چیز یاد رکھیے، زکوٰۃ کا بیت المال بنائیے، اس سے آپ کا وہ ہیلتھ کیئر سسٹم بھی چلے گا انشاءاللہ، فائنینشیل ایڈ بھی چلے گا۔ زکوٰۃ کا بیت المال، زکوٰۃ خاص کر رہا ہوں میں، صدقات وغیرہ تو ماشاءاللہ سال بھر ہم دیتے ہیں، زکوٰۃ کیا ہوتا ہے؟ سال میں لوگ 355 دن اپروکسیمیٹلی، چونکہ ہم سولار نہیں لونار کیلنڈر چلتے ہیں، مطلب سن سے، جو سورج سے چلنے والا نہیں بلکہ جو چاند سے چلتا ہے، تو اس میں 10 دن کم ہوتے ہیں، تو 355 دن اپروکسیمیٹ ہوتے ہیں اس کے اندر۔ 355 دن جو مال آپ کے پاس استعمال سے زائد تھا، آپ کی بچت میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اگر نصاب کو پہنچتا ہے، ہر چیز کی نصاب الگ ہے، مال کی اور جانور کا نصاب الگ ہے، سونے چاندی کا ہے، اس کے بعد آپ کا اناج کا ہے، اس کے بعد جو ہے زمین سے خزانے وغیرہ سب کا نصاب الگ ہے، وہ نصاب کو اگر پہنچتا ہے تو اس سے زیادہ مال پہ آپ کیا دیں گے؟ زکوٰۃ۔ لیکن یہ کیا ہوتا ہے، لوگوں نے اکثر اس کو رمضان سے جوڑ دیا ہے، رمضان نہیں ہو، سال جب بھی ختم ہو، لیکن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا، لوگوں نے زکوٰۃ کو رمضان سے جوڑ دیا تھا۔
اب ایک ساتھ وہ چیز آ جاتی ہے. تو اگر کوئی لوگ منڈی وغیرہ جانتے ہوں گے, سبزیاں وغیرہ بیچتے ہوں گے, اب سمجھو ٹماٹے کا سیزن آ گیا اور سب جگہ ٹماٹے نکل رہے, تو پھر کیا ہوتا؟ بھاؤ گر جاتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کولڈ اسٹوریج ہوتا ہے, تاکہ ابھی سستا ہے تو کولڈ اسٹوریج میں ڈالیں گے, کچھ پیسہ لگتا ہے اس کو, لیکن ہوں گا کہ جب ٹماٹے ختم ہو جائیں گے مارکیٹ سے, جو بہت زیادہ سیزن ہے ابھی, آف سیزن میں ریٹ بھی اچھے ملیں گے اور کولڈ اسٹوریج کا بہت زیادہ چارج بھی نہیں جاتا ہے. تو زکوٰۃ ایک ساتھ رمضان میں آ رہی ہے لیکن کوئی سسٹم نہیں ہے, تو کیا ہو رہا؟ بس ایک باندھ ٹوٹا اور پانی پھیل گیا, اور بہت پانی پھیل گیا اور پورے کھیت اور کھلیان سب کو مل گیا, لیکن پرابلم یہ ہو گیا کہ ایک مہینہ بعد پھر سوکھا پڑ گیا. تو اگر اس کے لیے ایک باندھ بنا جائے تاکہ زکوٰۃ جو ایک ساتھ رمضان میں آ رہی سب کو جمع کیا, اور پھر اس کو گیٹس کھول کے ایسا پانی چھوڑ کے سال بھر استعمال ہوتا ہے. ڈیم کا یہ کام ہوتا ہے نا, بارش کے 3 مہینے کے یا 4 مہینے کے پانی کو روک کر پھر باقی 8 مہینے چلانا, یہ تو زکوٰۃ ایک ہی مہینے میں آ رہی ہے, لیکن لینے والے کو تو 11-12 مہینے پیسہ لگنے والا ہے. تو اس کو بیت المال بناؤ, آپ کے علاقے میں, آپ کے محلے کا بنا لو, آپ کی مسجد کمیٹی کا بنا لو, آپ کی جماعت کا بنا لو. مسلمانوں کے الگ الگ جماعتیں کام کریں, وہ اپنا جو بھی ہو سکتا ہے بھائی کرو, لیکن تو ایک ساتھ پیسہ آئے گا, غریبوں کی مدد سال بھر ہوتے رہیں گے اس سے. اور زکوٰۃ کو ایک مشت دو, اتنا دو کہ ان کو اسٹیبل کر دو, اسٹیبلش کر دو لوگوں کو. ایک 5,000 زکوٰۃ آپ کیے, 100 روپے کر کے 50 لوگوں کو دیں گے, فائدہ نہیں ہوگا. 5,000 لو, آدمی ٹارگیٹ کرو, زکوٰۃ کا مستحق ہے, اس کو دو اور کھڑے کرنے کی کوشش کرو. 5,000 میں کیا کچھ نہیں ہوتا ہے, میں آپ کو آج بھی 5,000 میں بہت کچھ ہوتا ہے. ایک ہاتھ گاڑی آ جاتی ہے کچھ ہزار کی, الگ الگ ٹائپ کے رہتے ہیں اس پہ کچھ مال آ جاتا ہے تھوڑا سا, جو لے جا کر کسی نکڑے چوراہے پہ وہ بیچ سکتا ہے. 5,000 میں یہ کام آج بھی ہو سکتا ہے. چلو 5,000 گاڑی کے ساتھ مال نہیں ہوگا تو کرائے کی گاڑی اپن اس کو دلائیں گے, کرایہ میں پے کروں گا گاڑی والے کو, مال ڈال کے دیتا 5,000 کا. تو جا نکڑ پہ کھڑ رہا ہوں, کبسا سر بیچ, کباب بنا کے بیچ, عطر, دکان کیا آپ کی کتابوں کی دکان لگا, آپ کا توس وغیرہ کھاری بکتی گاڑی, کیا نہیں ہوتا محنت کرنے والے کے لیے, لیکن اس کو کبھی کرو 5,000 بھی نہیں ملتے ہیں ایک ساتھ. بیت المال سے لوگوں کو کھڑا کیا جائے, اور یہی بیت المال ہے. زکوٰۃ اسی لیے ہے فرض, یہی تو اس کے ثمرات آئیں گے جب اس کو اجتماعیت میں دیا جائیں گا. سمجھ رہا, مطلب بیت المال کے ذریعے وہ جمع ہوں گا. ٹھیک ہے, زکوٰۃ سب کی اپنی انفرادی ہے, لیکن سال بھر ایک آدمی رکھ نہیں سکتا اسٹاک کر کے زکوٰۃ. تو بیت المال میں اسٹاک ہو جائے, اس کے بعد وہ جہاں چاہے سال بھر ایک سسٹمیٹک آرڈر میں نکلتے رہے اور جاتے رہے. بہت 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 ضروری ہے. سارے رفائی کام, مشکل, مصیبت, پریشانیاں, باڑھ, طوفان, آندھی, ایکسیڈنٹ, کچھ بھی ہو, بیت المال لوگوں کو سپورٹ کریں. صرف مسلمانوں کو نہیں, ضرورت پڑنے پر یہ غیر مسلموں کے بھی, وہ غیر مسلم جو اس کی مد میں آ سکتے ہیں ان کو بھی دیا جا سکتا ہے. علماء اس کی تشریح کریں گے, آپ وہ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں. ٹھیک ہے, تو اتنا یہ اہم یاد ہے کہ 7واں کام جو ہم کو کرنا ہے یاد رکھیں, کھانے کا نظم قائم کرنا ہے. بھوکے کو کھانا کھلانا, ننگے کو کپڑے پہنانا, اس بارے میں کتنے بار آپ نے سنا؟ قرآن نے کتنے احکامات آپ نے کھانا کھلانے کے بارے میں سنے نا. بھوکے کو کھانے کھلانے کی فضیلت سنی نہیں سنی آپ نے؟ سنی نا. ننگے کو کپڑے پہنانے سنی نا. لیکن بھوکے کو کھانا کھلانے کی ساری فضیلتیں سننے کے بعد ہی بھوکے کو کھانا کھلانے کا سسٹم کوئی ہے کیا؟ ہاں ٹھیک ہے, رات میں کھانا بن رہا ہے, غریب آئیں گا دے دو, ماں بولے تو آپ دے دے رہے. نہیں, سسٹم ہے کہ کوئی آپ کے پاس کہ اگر میں شہر میں آیا تو مجھے معلوم ہے یہاں تو کھانا مل ہی سکتا ہے. اس شہر کے غریبوں کو معلوم کہ یہاں ایک نظم, یہاں تو کھانا ملیں گا انشاءاللہ. چلو, ہے کہ کوئی ایسا نظم, سسٹم؟ کھانا کھلانے کی نظم بنائیے, بہت اہم ہے, یاد رکھیے, بہت اہم ہے. اور اس میں کبھی کبھار تو مستحق ہوتا ہے جو فائدہ اٹھا, اور کبھی کبھار ضرورت مند ہوتا ہے. میں آدھی رات کو آپ کے شہر میں پہنچا, صبح ہو گئی, مجھے کوئی ہوٹل پہ نہیں, میں دواخانے میں آیا پریشان حال. اب صبح ہو گئی, کھانے کو ہوٹل پہ جانے سے اکیلا ہوں پیشنٹ کے ساتھ, تو ابھی میں پیسے والا ہوں, لیکن ہو سکتا ہے وہ جو سسٹم ہے نا آپ لا کے کھانا دیتے پیکٹ میں, میں ابھی سسٹم اس کا نیڈی بن گیا, ضرورت مند ہو گیا اس کے لیے. مستحق نہیں ہے ابھی بھی, پیسے والا ہوں, لیکن ابھی ضرورت میری یہ ہے کہ آپ سے لوں وہ کھانا, چونکہ بھوکا ہوں میں اور جا نہیں سکتا. سمجھیے اس بات کو. کھانے کے نظم بنائیے چھوٹے چھوٹے, اور اس کو پیسہ نہیں لگتا. پھر میں بول رہا ہوں, سوچ لگتی ہے. سوچ آ جائیں گی نا تو پیسہ بارش جیسا برستا ہے. سوچ ہونا اصل چیز وہ ہے. پھر دیکھیے آپ کام کر رہے لوگ کتنے ماشاءاللہ اچھے اچھے کام کر رہے ہیں. تو خریوں میں, چھوٹے چھوٹے علاقوں میں ان کاموں کی زیادہ ضرورت ہے بنسبت بڑے بڑے شہروں کی. سمجھ رہے بات؟ تو کھانے کھلانے کا نظم ہو. منتھلی ریشن کٹس بیواؤں کے لیے, مستحق کے لیے, خاندان کے یتیموں کے لیے, خاندان کی بیواؤں کے لیے, اس کے بعد پڑوسی اڑوسی یہ سب. تو ایک منتھلی کچھ کٹ کا سسٹم, اناج وغیرہ دینے کی شکل میں. ڈیلی فری فوڈ کا کوئی سسٹم کہ بھائی یہاں ایک ادارہ کھلا ہے, یہاں کھانا ملتا فری, ایک یہ ہو سکتا ہے. نہیں تو 5 روپے میں کھانا,
10 روپے میں کھانا دے سکتے ہیں نا آپ؟ ارے کر سکتے ہیں آپ. میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کے اس علاقے میں جہاں چاول کھائے جاتے ہیں، یہاں آپ 10 روپے کے اندر پیٹ بھر کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں چیریٹیبل بیسس پہ. یہ خرچیلا نہیں ہوتا ہے، بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. روٹی والے سسٹم تھوڑے مہنگے پڑ جاتے ہیں، چاول کا تو کوئی مسئلہ نہیں، بہت آسانی سے ہوتا ہے. کیوں نہیں یہ سسٹم؟ پھر ایسا کوئی سسٹم ہے کہ میں یہاں چلے جاؤ تو اپنے طرف سے کھانا رہتا. میں آپ کو ایسے سسٹم بتاتا ہوں. جب لاک ڈاؤن شروع ہوا تو اب ہم لوگ بھی پریشان، کوک نہیں مل رہے تھے. این جی او ہماری این جی او چاہ رہی تھی لوگوں میں کام کرے، اور پہلے تو اناج بانٹنے کا کام کیا، لیکن اس کے بعد ضرورت یہ ہے کہ کھانا نہیں لوگوں کے پاس. اناج تو ٹھیک ہے لیکن وہ تیل کہاں سے لا کے دیں گے آپ؟ سبزی کہاں سے لا کے؟ تو پرابلم ہو رہی تھی. تو ہم نے کوک فوڈ کا شروع کیا، لیکن اب مسئلہ ہے کہ کچن سے اویلیبل نہیں. کچن سمجھ رہے ہیں، کھانا بنا کے دے. اب وہ جو مسلم بھٹیارے تھے ان کے پاس جا رہے تو بول رہے اپنے کو تو وہ اس کی عادت ہے، بولے وہ بنانے کی، یہ سب نہیں اپنے کو. یہ کیا پوہا اور چاول اور کھچڑیاں نہیں جم رہا، ان کو بہت مشکل جا رہا. تو کئی مرتبہ ہم نے ایسے کچن سے وہ کیا جو نان مسلم بڑی بڑی تنظیمیں، ان کے کچن سے اپنے اسٹیبلش کچنس اتنے کہ کم از کم 50,000 60,000 میلس ایک ٹائم میں بنا رہے ہوں. ہم نے ان سے ٹائی اپ کیا اور 5 روپے میں ایک میل دیتے تھے ہم کو. ڈبہ پلاسٹک پورا پیک، پانی کا ایک پاؤچ اس کے ساتھ، 5 روپیز میں اتنا پیک جس کو انتظار. اور عام دنوں میں 10 روپے میں فری کھانا دیتے ہیں، اور 10 روپے دینا اور کھانا کھا سکتے ہیں. اب کھڑے رہ کے بیٹھنے کا سسٹم نہیں ہوتا، سب کے لیے، غریب امیر سب کے لیے. اور 5 روپے سنستھاؤں کو دیتے تھے. تو ہم لوگ کئی بار میلس اویلیبل نہیں تھا تو ان سے 5,000 10,000 پیکٹس لیتے تھے. تو یہاں بس کوئی سسٹم نہیں. مندر ٹرسٹ کے سسٹم ہیں، ہاں ان کے دیگر سنستھانوں کے، ان کے دیگر جو آستانے مراکز ہوتے ہیں زندہ یا مردہ لوگوں کے سے، انہوں نے سب کر دیا. ہم لوگ بس پورے ختم ہو گیا. بھوکے کھانا کھلانے کا کانسیپٹ کتنا زیادہ ہے قرآن میں، آپ بولو نا کتنے بار اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے آخری صورتیں جو چھوٹی چھوٹیاں پڑھتے دہرایا اس کو. پھر سسٹم مسلمانوں میں کیوں نہیں ہے کھلانے کا؟ آپ انڈیویجولی کسی کو دے دے رہے آنے والا ایک الگ بات ہے، نظم ہونا ایک سسٹم بہت الگ چیز ہوتی ہے. 10-20 نوجوان بھی اگر ملے نا اور اپنے انکم کا کچھ حصہ اور لوگوں کو بتانے لگے کام نا، 10 کھانوں سے ہی شروع کرو ایک دن، آپ دیکھو یہ سسٹم وہاں تک جائیں گے جہاں تک آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اور غربت بہت ہے آپ لوگوں کے علاقے میں، یہ علاقہ بہت غربت ہے، غریب لوگ بہت ملیں. ٹھیک ہے میں اپنے گھر میں اچھا ہوں، ہر کوئی اچھا نہیں. مسلم نان مسلم کتنے پریشان ہیں. سسٹم شروع کیجیے، یاد رکھیے. اسی طرح سستا کھانا ایسا میں نے کہا ایک تو فری ہو سکتا ہے، ریشن کی شکل میں ہو سکتا ہے، اور 10 روپے 5 روپے والا سسٹم. 8واں پوائنٹ یاد رکھیے وہ ہے انوائرمنٹل پریزرویشن، ماحولیات کا تحفظ. آپ بولیں گے سارے ٹرمز جو چل رہے پورے یا تو گورنمنٹ ایجنسیز ان کے بارے میں یوز کرتی ہے، تو لوگ بولتے ہیں نہیں یہ سب اسلام میں اس کا دخل ہے. ماحولیات انوائرمنٹل پریزرویشن پہ اسلام کیا بولتا ہے، میں آپ کو اگر صرف چند باتیں بولوں گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے. ایک کتاب ہے گرین مسلم، کبھی پڑھی ہے اس کو، گرین مسلم، بہت اچھی کتاب دارالسلام نے چھاپا ہے، سمجھا. انگلش ترجمہ کروں گا تو ہرا مسلم ہو جائیں گا، لیکن اس کا میننگ ہرا نہیں ہے. گرین مطلب جو گرینری، ہریالی سے ریلیٹڈ ہے، گرین مسلم، دیکھیں اس کو. تو بہرحال اتنا امپورٹنٹ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول میں آلودگی کرنے والے پہ لعنت بھیجی. آپ نے فرمایا لعنت اس شخص پر جو ہرے بھرے درختوں کے نیچے غلاظت کرے. کی نہیں کی؟ چونکہ وہاں لوگ بیٹھتے ہیں. ہاں غلاظت کیسے، بدبو کتنا مسلم. اس شخص پہ لعنت بھیجی جو بہتی ہوئی نہروں کے اندر پیشاب کرتا ہے نا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے دیکھا آپ پیڑ لگا رہے ہیں، جھاڑ لگا رہے ہیں، تو آپ نے کہا ابو ہریرہ اگر تمہیں پتہ چلے کہ کل قیامت ہو اور آج موقع ملے تو جھاڑ لگاؤ. اس سے زیادہ جھاڑوں کی لگانے کی اہمیت اور کون سا مذہب دے سکتا ہے مجھے بتاؤ. آپ نے صحابی سے کہا اگر تمہیں پتہ چلے کہ کل قیامت ہے اور تمہیں آج موقع ملے تو جھاڑ لگاؤ. مطلب اتنا امپورٹنٹ ورک ہے کہ قیامت بھی ہے تو لگا سکتے، جھاڑا لگے کل سب ختم ہونے والا ہے. آپ سمجھیں مطلب قیامت کسی کو نہیں پتہ ہے کب آنے والا، لیکن بتانے بہت امپورٹنٹ کام ہے. اچھا کر رہے ہو ابو ہریرہ، لگاؤ جھاڑ. جھاڑ کے درخت کے سائے کے نیچے جتنے لوگ آرام کریں گے آپ کو اس کا اجر. اس کے اوپر اگر کوئی پھول پتے لگتے ہیں یا پھل لگتے ہیں، کوئی جانور یا کوئی کھاتے تو اس کا آپ کو صدقے کا اجر. آپ سمجھیے اس چیز کو، بہت امپورٹنٹ ہے. ماحول کو صاف رکھنا، آلودگی سے بچانا، یہ دین کا اٹوٹ حصہ ہے، یاد رکھیے. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے غلاظت کو اپنے گھروں میں، اپنے ماحول میں، اپنے ذہن سے لے کر ہر جگہ بھر دیا، لیکن شریعت اور دین نہیں ہے. آپ بول سکتے ہیں وہ کارپوریشن آ کے کچرا نہیں اٹھاتی. کارپوریشن کچرا نہیں اٹھاتی، وہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن ہم مسلمان کچرے کو برداشت نہیں کرتے، یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم اس کا حل نکالیں گے. پھر کارپوریشن میں تیار ہوتی ہے آپ کے ساتھ بھاگنے کے لیے. سوچ ہے وہ، ایکچولی سوچ، صرف سوچ کا مسئلہ ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک لائیو ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارا سینٹر اسلامک ریسرچ سینٹر، اس کے بالکل سامنے سائڈ میں، لیفٹ سمجھا ایسا نکل رہے تو سائڈ میں ایک کچرے کی کنڈی تھی بہت بڑی.
قدیم زمانے سے چلے آ رہی ریت رواج کچرے کی. مطلب جس سے پوچھو بولتا تھا جب سے ہم بچپن سے دیکھ رہے کچرا. اب کبھی کبھار وہ کچرا اتنا آتا تھا کہ پورا سینٹر کے سامنے طرف ہوا چلی تو پورا وہ کچرا سمجھو اپنے پاس ہی اندر. تو چند بزرگ لوگ اٹھے اس کے لیے کہ اس کو ختم کرنا ہے. سوچ اصل ہے, باقی چیز کچھ بھی نہیں تھی, سوچ نہیں تھی کسی کی اب تک کہ اس کو اپنے کو ہٹانا ہے. 2 سے 3 لوگ ملے. جب 2 سے 3 لوگ مل کر انہوں نے اس کو ہٹانے کا مشن چھیڑا, 6 مہینے میں کچرے کی کنڈی بھی صاف وہاں سے. اور گورنمنٹ نے ایک سسٹم بنا دیا, گاڑی آتی ہے, گھنٹی بجاتی ہے اور آپ کا کچرا لے جاتی ہے. اور ابھی تو انہوں نے گانا بھی بنا دیا, ایک مشہور گانا ایک دم. آپ لوگ پتہ نہیں کہ ہمیں بس نارتھ میں بہت چلتا ہے ہندی میں گانا. کچرے والا آیا, اس کی ایک پورا سانگ بنا دیا انہوں نے. پہلے گھنٹہ بجاتے تھے, اب سانگ چلاتے ہو. آپ لاؤ کچرا اس میں ڈال دو. سوچ. پھر وہاں ایک چبوترا بنا دی, پانی وغیرہ کا نظم کر دی. کرنے والے ایک دادا تھے, ایک نانا تھے, تو بولے نانا دادا کا چبوترا. ٹھیک ہے, آپ سمجھ رہے. سوچ. ٹھیک ہے, کارپوریشن کیا ہے مجھے نہیں پتا, میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں اس کو, بس یہ میرا مسئلہ ہے. آپ سمجھیے اس چیز کو, یہ سوچ ہونے سے فرق پڑ جاتا ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہم لوگوں کی سوچ نہیں ہے. ایک شادی آپ نے کی, آپ شادی میں جاتے ہوں گے نا بہت سارے, خود اپنا سوچ لیجیے گھر کی شادی ہے کسی اور کی. 10,000 روپے کا, 10 لاکھ روپے کا شادی کا خرچہ, مطلب وہ ولیمہ جو بھی تھا. ہال لی 1 لاکھ کا, انجمن 50,000 کا, پر پلیٹ کھانا 250 روپے کا, دعوتی 1,000, جو بھی سمجھو 10 لاکھ روپے خرچہ ہوا. 10 لاکھ کی شادی میں آپ کو دعوے سے بولتا, وہ جب آپ واش بیسن میں جائیں گے نا تو 5 روپے کا صابن نہیں رہتا وہاں. سوچ. کھانے کی گندگی آپ برداشت نہیں کرتے, لیکن کھانے کے بعد کی ساری گندگی پھر کیا کرتے ہیں آواز ہنستے ہنستے اندر جیب میں ہاتھ ڈال کے پاکٹ سے پورا پوچھ رہے, اس میں ڈال کے کر رہے ہیں, تو دوسرے خانوں کا ہاتھ ملا رہے. اور کیسے آپ 3-4 سے ہاتھ ملا لیا تو ہو گیا, صاف ہو گیا. دیوار یہ ایسا کھڑے کھڑے اس کو پوچھ دیجیے, ہو گیا. کانسیپٹ. سوچ. 50 لاکھ کے شادی خانے ہوں گے آپ کے پاس ہو سکتا شہر میں, اور ایسے چمچم ہوں گے کہ بس دیکھ کے آدمی نے سوچنا ہے ڈبل ولیمہ کر لوں گا ایک بار اور پھر سے, کیا بنا دی انہوں نے. لیکن اسی کے اندر اگر اس کا ٹوائلٹ دیکھیں گے تو آپ بولیں گے تو خے کرنا بھی دل نہیں بولتا, وامٹ بھی کرنا دل نہیں بولتا. کمیونٹی کی سوچ ریفلیکٹ ہوتی ہے وہاں. سوچ. پہلے کے لوگ کیسے تھے معلوم, بزرگ لوگ, عمارت بنانا ہے, عمارت سے ڈبل کاسٹ خالی پائے میں ڈالتے تھے, تو عمارت پھر ویسی کھڑی ہوتی تھی صدیوں کے لیے اس کے اوپر. ابھی ہمارا خالی عمارت کو ہی دیکھنا ہے اپنے کو, پایا رہو مت رہو, جب دیکھا جائیں گے جب ہوں گے. تو ویسا حال ہے. صاف صفائی, سینیٹری, سوچ سے ہوتا ہے یہ سب, سوچ سے ہوتا ہے, سوچ سے ہوتا ہے. کچھ لوگ کبھی ٹاول رکھ دیتے ہو شادی خانے میں ہاتھ پوچھنے کے, لیکن وہ ایسا رہتا ہے ٹاول کی, وہ کالا ٹاول رہتا ہے ایک دم, تو اس کا کلر کالا نہیں رہتا, ہو اس پہ کئی صدیوں کا مطلب پچھلے ولیموں کا میل بھی اس پہ جمع ہوا ہے اب تک, وہ ٹاول لٹکا ہوا, اس سے پوچھ رہے آپ. کچھ لوگ مسجد میں ٹوپیاں ویسی رکھتے ہو, مطلب اس کو اگر ٹیسٹنگ کرے تو پتہ نہیں 100 سال پہلے کے ہاتھ کا میل, پھر 99 سال کا میل, وہ سب ہے اس پہ جمع ہوا. وہ آپ کیا سب یہاں شروع ہوتا ہے ایکچولی. سوچ پہ ہے ساری چیزیں. صفائی رکھنا ہے سوچ ہے میری, تو بس ختم. پھر میرے لیے کوئی حکومت کچھ نہیں ہے. حکومت سوچنا رہے مسلمان محلہ تو اپنے کو رکھنا پڑے گا, تو خود صفائی کر دیتے ہی, اور خود صفائی کریں گے, میڈیا میں چل رہے ہیں, ادھر چل رہے ہیں, تماشا ہوتا, اپن کر دو پہلے آگے صاف. ان کو معلوم یہ خود بے غیرت ہو چکی ہے, ان کو کوئی حص نہیں رہا, تو اپنے کو کیا کرنا ہے, جاؤ مرو, جو کرنا ہے کرو. اور ناپاکی سے, گندگی سے جو بیماریاں آتی کمیونٹی میں, آپ پوچھ لیجیے ڈاکٹر سے کیا کیا پرابلمس ہوتے ہیں. صرف ایک کچرے کا کنڈی اگر باز دیں گے تو اس سے مکھیاں جتنے ڈیولپ ہوتی ہیں, اس سے جو بیماریاں ہوتی ہیں, حتیٰ کہ اگر بچے اس پر جا کر آئے تو کئی بیماریاں ان کو جلد کی اور جو ہے سانس کی ہوتی ہے اس سے. آپ کیوں نہیں سمجھتے اس چیز کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نظروں سے دور بیت الخلاء کو جایا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اگر شہروں میں ہوں گا, لوگوں کی آبادیوں کے قریب ہوں گا, اس سے بدبو ہوں گی, اس سے تکلیف ہوں گی, اس سے بیماریاں آئیں گی. سمجھ کیوں نہیں رہے ہم اس چیز کو؟ پیشاب کے تعلق سے تو اس کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرنے والا خبر کا عذاب بھگتیں گا نا. آپ نے اپنی نالیاں راستوں پہ کھلی رکھ دی, پتھر گر رہا, گاڑی جا رہی, چھینٹے پیشاب کے آپ کے دوسرے لوگوں کے جا رہے, یہ احتیاط میں نہیں شامل ہوں گا. ایسی ہے نا حدیث تو کہ وہ چھینٹے سے احتیاط نہیں کرتا تو خبر میں اس کو عذاب ہو رہا. تو میرا پیشاب تو آپ کچھ تو سوچ تو ہونا چاہیے, اس کا بھی تو میرا ہی ہونا کہ یہ چیز وہاں جہاں جا کر ہی ختم ہو جائے, لوگوں کو نہ تکلیف, نہ میرے آنکھ پڑے نہ کسی کے آنکھ پہ جائے. کوئی سوچ نہیں. یہ اس کی ضروری. اسی طرح جو ہے جھاڑ لگانے کے تعلق سے, اسی طرح جو ہے
مال و دولت اگر ہے، اور آج کل تو بہت ہے، گرین سولار انرجی آپ یوز کیجیے تاکہ آپ فاسل فیول سے بچ جاتے ہیں. الحمدللہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے تقریباً 11 آفیسز ہیں، اس میں سے آدھے سے زیادہ جو ہے وہ الیکٹریسٹی بل ہی نہیں بھرتے ہیں، سب سولار پہ. تقریباً 2016 سے ہم نے ایک مشن شروع کیا تھا کہ الیکٹریسٹی یوز نہیں کریں گے، ایک آفس کرتے. ہوتا فائدہ کیا، 25 سال چلتا ہے ایک سولار یونٹ، معلوم آپ کو. چندہ ریز کرو ایک ٹائم میں 25 سال کا بل بچتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے ایک ساتھ کاسٹ زیادہ آ گئی، 5 لاکھ کا سسٹم لگا، 5 کلو واٹ کا اپروکسیمیٹلی 1 لاکھ 1 کلو واٹ کو پکڑ لینا چاہیے. لیکن ایک ہی بار لگتا ہو، اس کے بعد پھر آپ کو ہر مہینے نہیں دینا ہے اس کو. آپ سوچئے کتنا ماحول وہ رہتا، کتنا وہ ہے. اور حکومتیں بھی تعجب کرتی، گورنمنٹ ایجنسیز بولتی یار ٹرسٹ نے لگا لی، سولار ہو گیا، گورنمنٹ آفیسز نہیں ہو رہے سولار، آپ کا سولار ہے. میں نے کہا نہیں، ہمارے پاس دین میں چیزوں کی بچت بہت ضروری ہے. فیوچر پلاننگ کے حساب سے کیا نام نے، ایک تو ہمارا بل بھی بچتا ہے اور ماحول بھی بچ رہا ہے نا، کول نہیں جلتا اس کی وجہ سے، فلاں نہیں ہو رہا، یہ نہیں، کتنے فائدے. وہ سوچئے. 9واں کام یاد رکھیے، اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز کھولیے. بچوں میں ہنر مندی آئے، اس کے چھوٹے چھوٹے ادارے، خاص طور سے وہ بچے جو 10ویں کے بعد زیادہ نہیں پڑھ پاتے، ITI اسکوٹر موٹر سائیکل میکینک بنتے ہیں، لیکن اس کے کورس کے تھرو وہ جائے، الیکٹریشین کا ITI کا کورس کر وہ جائے. اور گورنمنٹ کی ایسی اسکیمز موجود سینٹرل گورنمنٹ کی کہ اگر آپ کا کوئی سنستھا ہے بچوں کو اگر سکھاتی ہے اور سرٹیفکیٹ دیتی ہے تو ITI کا ڈائریکٹ ایگزام دے سکتا ہے بغیر ایڈمیشن کے. ایڈمیشن نہیں ضرورت ہے ITI میں لینے کی. آپ اگر بچے کو سکھا کے بولتے میری سنستھا میں اس نے الیکٹرک کا کورس کیا، آپ اس کا ایگزام لیجئے، ڈائریکٹ وہ ایگزام دے سکتا ہے. اگر اس کو پاس کرتا ہے تو اس کو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے 2 سال کے 12 کے بعد ITI. کیوں نہیں کر سکتے؟ اسکل لیبر کی تو پوری دنیا کو ضرورت ہے. آج ہم کام تو کر رہے ہیں، سب سے اچھے میکینک ہمارے ہیں، لیکن آپ اس کو کیوں نہیں آفیشیل ڈھنگ سے کرتے کہ آپ کے پاس کورس کیا ہوا آپ نے میکینک کا، آپ فلاں پاس ہے، آپ نے ITI سے اسکوٹر موٹر سائیکل انجینئرنگ کیا ہوا فلاں. کیوں نہیں یہ سب ہو رہا ہے؟ اس کی طرف کیوں دھیان نہیں دے رہے ہیں؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، لیکن اس کے ذریعے انسان بہت کچھ کما سکتا ہے. اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، روزگار میں مدد کے لیے، روزگار کیسے کما جائے اس کی محنت کے لیے، اس کی تیاری کے لیے، اس کے اندر یہ بہت امپورٹنٹ یاد رکھیں. اور یہ ہم سب کر سکتے ہیں. آپ کے پاس کتنے لوگ ہیں جو میری بات سنیں، انجینئر سے، ڈاکٹر سے، فلاں، کئی لوگ میکینک سے، فلاں. آپ کے اسکلس ہیں، آپ بچوں کو سکھائیے، سینٹرز بنا کے سکھائیے، 10 5 کی بیچز بنا کے سکھائیے. یہ بچہ جب تک آپ کے سکھانے کی وجہ سے سیکھ کر عمل کریں اور کمائیں گا، آپ کو اس کا اجر اور ثواب جاریہ، اگر آپ مر بھی جائیں گے تو ثواب جاریہ ملے گا. میری سوچ کیا بن گئی معلوم؟ میں نے سکھانا، میں کس کو نہیں سکھاؤں گا، چاہے کرنول میں اکیلا رہنا یہ کام کرنے والا. اور اچانک چلے گئے دنیا سے تو کیا کرتے پھر؟ میرا دل تو بولتا ثواب جاریہ کا مشن یہ کہ میں اتنے لوگوں کو سکھا کے چل جاؤں کہ میں آج بھی چلے گا تو انشاءاللہ یہ فن بھی باقی رہیں گا اور انشاءاللہ العزیز مجھے ثواب جاریہ ملے. کیوں نہیں ہے سوچا رہی؟ اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز لیڈیز کے لیے، جینٹس کے لیے روزگار کرنا. اور خالی دماغ شیطان کا گھر ہے، آپ سب جانتے ہیں. تو لوگ روزگار سے لگیں گے انشاءاللہ، محلوں میں برائیاں کم ہوں گی، بہت سارے بچیں گے. 10 اور آخری پوائنٹ ہے روزگار کے ذرائع فراہم کرنا. یہ بڑا اہم کام ہے. کتنے نوجوان خالی ہمارے روزگار سے نہیں ہیں؟ تو روزگار کے ذرائع، تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بزنسز کریں جاب سے زیادہ، اور اپنے بزنس میں دوسرے لوگوں کو بھی شامل کریں، ان کو جابز دے. مطلب خود بھی کام کرے، دوسروں کو بھی کام میں شامل کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے انکم اور ایکسپینس کے اصول رکھے، اس میں نے بات بار بار بتائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے کچھ کرنے کے مقابلے میں لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنا پسند کیا. اس کو شرکہ بولتے، کمپنی بولتے. آپ گروپ میں کام کرتے، آپ بانٹ لیتے، تمہارا فیصد کتنا ہوگا، میرا فیصد کتنا ہوگا کمائی کے اندر. یہ سب کر کے آپ کام کرتے. مطلب اکیلے کرنے سے اچھا ہے آپ 2 3 4 لوگ جاب کر رہے ہیں، 4 لوگ جو IT کے اندر جاب کر رہے ہیں، آپ 4 مل کے خود کی کمپنی کی چھوٹی موٹی ڈال سکتے ہیں. آج ٹھیک ہے اسٹرگل ہے، لیکن کل 2 3 4 سال بعد 10 20 50 لوگوں کو جاب دینے والے آپ بن جائیں گے. خود روزگار زندگی بھر بھی کرا تو اپنی جاب، لیکن دوسروں کا ذریعہ بن جاتے ہیں. تو امپلائمنٹ اپارچونیٹیز کریٹ کیجئے سماج کے اندر، لوگوں کو روزگار کے ذریعے بنائیے، ان کو ڈیولپ کیجئے، ان کے پلیسمنٹ، ان کے ریزیوم بنانا، بچوں کو جاب لگانے کے لیے جو کچھ ہوتا ہے، یہ سب چیزیں ہم کو کرنا پڑیں گا. اس لیے کہ ایک آدمی روزگار سے لگتا تو اس کی شادی بھی ہوتی. ایسی ہے نا اپنے پاس، شادی رکی ہوئی رہتی، ابھی کماتا نہیں، ابھی پڑھ رہا بلکہ شادی نہیں، پھر کماتا نہیں بلکہ شادی نہیں. تو ظاہر سی بات ہے کمانے سے لگائیے نا اس کو، سسٹم بنے گا، خاندان ڈیولپ ہوتے ہیں، اور بہت کچھ سماج کو ہوتا ہے. یاد رکھیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. نوکری کرنا اچھی بات ہے، جائز حلال ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایسا کچھ کیجئے کہ آپ خود نوکری کریں. مطلب جو ایسا کچھ کرے کہ کئی لوگوں کو آپ نوکری دینے والے بن جائے، اس کے مقابلے یہ کرنے والے ہوں. میں نے کئی مسلمانوں کو دیکھا، جائیدادیں زمینیں ماشاءاللہ بہت ہیں، کرائے سے دے کے بیٹھے ہوئے، دن بھر سے پان کھا کے تھوکتے کھڑے ہوئے. کیا تماشا ہے یہ؟ کرائے سے دے کے زندگی گزار نہیں.
اس میں روزگار کہاں ہوا؟ ایک اپوائنٹمنٹ وہ وصولی کرنے والے کو ایک مینیجر ہوں گا بس، نہیں، اس میں سسٹم کہاں بنا؟ اس جگہ پہ کمپنی، مینوفیکچرنگ، چھوٹا موٹا یونٹ، کچھ چیز بنائیے، ڈیولپ کیجیے، سو لوگوں کو روزگار ملے گا۔ تو آپ کی ایک زمین صرف کرایہ دے رہی، اسے کیا فائدہ؟ اس کے مقابلے میں وہ روزگار دے لوگوں کو۔ آپ بولیں گے وہاں بھی تو کام کرنے والا روزگار دے رہا، ٹھیک ہے نا، وہ تو کہیں بھی دکان کھول سکتا، تم روزگار دینے والے کیوں نہیں بنے؟ تم کو فری ٹائم ہے نا، پان کھا کے تھکتے کھڑے پورا دن خالی اس لیے کہ بولے اتنا ابا نے چھوڑ کے کہا کہ بس کرایہ وصول کرنے میں پورا دن چلے جا رہا، ٹھیک ہے نا، تو تم کچھ ڈیولپمنٹ کا کیوں نہیں سوچ رہے؟ کمیونٹی کچھ دینے کا کیوں نہیں سوچ رہے ہم لوگ؟ یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں یاد رکھیے۔ تو یہ 10th اور آخری پوائنٹ تھا، امپلائمنٹ اپارچونیٹی جنریٹ کرے۔ ویسے اس میں تقریباً جتنے پوائنٹس تھے جو میں نے آج 10 آپ کے سامنے رکھے، سب کے سب کہیں نہ کہیں سوشل ورک، چیریٹیبل ورک سے جڑے ہوئے تھے، لیکن پہلے 2 پوائنٹ جو امپورٹنٹ تھے، دعوت اسلام اور اصلاح معاشرہ کے بعد یہ ساری چیزیں جو مجھے اور آپ کو اہم کام ہے، یہ کام جب ہم کریں گے ہم لوگوں کی ضرورت بن جائیں گے۔ جب ہم لوگوں کی ضرورت بن جائیں گے انشاءاللہ، جسے یاد رکھیے، تو پھر لوگوں کی جب ہم ضرورت بنیں گے تو لوگ ہم کو یہ نہیں سوچیں گے یہ کب یہاں سے جاتے ہیں، یہ ملک چھوڑ کے تم چلے جاؤ، تم کو رہنے کا یہاں کوئی حق نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ ان کو لگ رہا آپ ضرورت کی چیز نہیں ہے۔ لیکن جب آپ ضرورت کی چیز تھے تو لوگوں نے خود بلایا آپ کو کہ آپ یہاں آئیے، ہمارے ساتھ رہیے، ہم کو کچھ دیجیے، ہم سے کچھ لیجیے۔ یہ ہوتا ہے، یہ فطری چیز ہے کہ جب آپ دینے والا ہاتھ ہوں گے نا تو ہر کوئی آپ کے پیچھے بھاگیں گا، اور جب آپ لینے والا ہاتھ ہوں گے تو آپ سے ہر کوئی پیچھے بھاگیں گا کہ یار یہ کیا ہے۔ تو وہ دینے والا ہاتھ جو اللہ کے رسول نے فرمایا نا، ید الاولیاء خیر من ید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر، نیچے والا ہاتھ سے بہتر، دینے والا بنو۔ اس سماج کو، اس ملک کو، اپنی کمیونٹی کو، اطراف کے لوگوں کو، اپنے شہر کو کچھ دو، دینے والے بنو، کہ لوگ بولے کہ ہاں یہاں کے مسلمان دینے والے مسلمان خیر لانے والے مسلمان، صاف ستھرائی، مسلمان جاب دیتے ہیں، مسلمان کھانا کھلاتے ہیں، مسلمان مدد کرتے ہیں، مسلمان زکوٰۃ کا سسٹم چلاتے ہیں، مسلمان بلا سودی سے بولتے نہیں، حرام ہے ان کے مذہب میں، کر کے بتاتے ہیں، مسلمان فلاں اخلاق کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ تو ہم سماج کی ضرورت بن جاتے ہیں۔ جب ہم سماج کی ضرورت بن جائیں گے، یاد رکھیں، تو پھر وہ سنہری دور آپ دیکھیں گے جہاں لوگ آپ سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے، آپ کو فریق ثالث سمجھ کے فیصلے آپ سے کرواتے تھے، ہے نا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو حکومتیں دے رکھی تھی، کتنا آپ دیکھیے نا، ذرا خالی غور کیجیے، صرف سوچیے کہ لوگوں نے، آپ دیکھیے بہت ساری جگہ جب آزاد ہوا ملک اور حکومتیں جو ہے ختم ہوئی، تو آپ دیکھیے جو بڑی بڑی حکومتیں تھیں ان کے کوئی آپ کو وارث وغیرہ کوئی نہیں ملتے۔ نان مسلم نے قلعے لے لیے، کسی نے راجستھان میں یہ کر لیا، کسی نے فلاں، مسلمانوں کا نہیں، چونکہ مسلمان ایک ایمپائر چلا رہے تھے، وہ تو سنبھل بھی نہیں پائے کہ کیا چھوڑے اور کیا لے اس میں سے۔ جن کا ایک چھوٹا علاقہ تھا تو لے لیے کہ یہ قلعہ میرا ہی رہے گا ہمیشہ کے لیے اور میں ریڈی ہوں آپ سے ملنے کے لیے۔ مسلمان راضی نہیں تھے کچھ چیزوں کے لیے، وہ اپنی سوچ تھی، ان کی صحیح تھی غلط تھی، میں اس پہ ڈسکشن نہیں کرتا ہوں، کیونکہ سوچتی بھائی یہ ہمارا ہے، ہم اس کو وہ کریں گے، ہے نا۔ 1952 سے پہلے تک جو حیدرآباد میں پیدا ہوا اس کا کنٹری آف برتھ حیدرآباد لکھا ہوا تھا، بتائیں نا آپ کو۔ 52 کے بعد یہ مرج ہوا انڈیا کے اندر، تو ایک کنٹری تھا وہ اپنے آپ میں، تو پلیس آف برتھ جو ہوتا تھا، اس کنٹری آف برتھ اس کا حیدرآباد ہوتا تھا، آپ سمجھ رہے بات۔ تو یہ سب چیزیں تھیں نا، تو ان کا تو اتنا بڑا تھا، کیا لے اور کیا چھوڑے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ ٹائم، حالت یہ تھی۔ لیکن دیکھیے جہاں اللہ رب العزت نے زمین پر اتنا کچھ دیا تھا، جب گیا اللہ چھیننے پر آیا تو کچھ نہیں بچا سکے، چونکہ ہم لوگوں کی ضرورت نہیں تھے، ہم وہ لوگ نہیں تھے جو لوگوں کی چاہت ہو اور جو رب کی چہیتے ہو، اس کے محبوب ہو۔ ہم وہ لوگ تھے جو لوگ بھی ہم پہ غضب کر رہے تھے، ہم سے ناراض تھے، اور رب بھی ہمارا ناراض تھا ہم سے۔ تو بہرحال اس کی ضرورت ہے، ہم لوگ سمجھیں، ہم لوگ وہ قوم ہیں جو لوگوں کو دینے والی قوم ہے، خیر، صحیح عقیدہ، دنیا میں اچھائی، آخرت کے لیے جنت، صرف دینے کا ہمارا مزاج ہونا چاہیے، لینے کا نہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، ہم ہر چیز لے رہے ہیں آج۔ بتائیے آپ کون سی چیز ہے جو آپ نے ایجاد کی، آپ کے ملک سے آتی ہے، آپ کا برانڈ ہے، بتائیے کوئی ایسی چیز کہ لوگ بولے کہ ارے یہ وہاں سے آتی ہے، ہاں وہ آپ کی جانماز ترکی سے آ جاتی، وہ ایک الگ بات، فلاں جگہ سے کھجور آ جاتی، ویسا نہیں۔ یہ کیمرے ہم بنا رہے، یہ گاڑیاں ہمارے ملک سے نکلی، وہ فلاں چیز ہماری ہے، کنسٹرکشن کی ایک برانڈ ہمارا ہے، فلاں برانڈ موبائل کا ہمارا، بتائیے ایک کوئی دنیا کا یہ موبائل برانڈ ہمارا ہے۔ نہیں، آپ کے لیے حلال ہے، کچھ بھی استعمال کرو، لیکن میں کیا بول رہا ہوں، ہم دینے والے لوگ تھے، سائنس لینے والے کیوں ہم بنیں گے جب ہمارے وہ صلاحیت ہے تو، کہ بھائی یہ موبائل برانڈ جو ہے فلاں ملک بناتا، مسلم اسمبل بھی نہیں کر سکتے آپ تو، بہت دور کی بات بول رہا ہوں، بنانا اسمبل سمجھتے ہیں نا، لے کر چیزوں کو کر کے، اس میں بھی غلطی کرتے ہیں آپ۔ تو چائنا سے ہو کے آ رہی سب چیزیں بن کے، کو مسلم کنٹری میں اسمبلی بھی نہیں ملیں گے آپ کو کسی موبائل کے لائن اپ میں، کسی گاڑی کی اسمبلی نہیں ہے،
وہ بھی نہیں کر پا رہے ڈھنگ سے کہ کوئی بنا کے دے رہا تو تم وہ کر لو. تو اللہ کا صرف فضل مجھے نظر آتا ہے کہ اللہ نے کہیں آسمان سے دے دیا تو کہیں زمین سے دے دیا ہم کو. مینوفیکچرنگ میں تو کہیں بھی نہیں ہم کہ ہم بنا کے ترقی میں یہاں تک پہنچے. آج کہیں نیچے سے نکل رہا تو بیچ کے ترقی کر لی, کہیں آسمان سے برس رہا اس سے لگ جا رہا تو اس کو بیچ کے ترقی کر رہے ہیں, کہیں معدنیات نکل جا رہے تو آگے بڑھ جا رہے ہیں. لیکن یہ نہیں نا, دنیاوی ترقی تو کاؤنٹ ہوتی ہے آپ نے کارپوریٹ کتنا ڈیولپ کیا, کمپنیز کیسی بنائیں, وہ تو ہے ہی نہیں. آپ کے پاس را میٹیریل ہے یا تو فنش گڈ خریدتے ہیں آپ, دوسرا کچھ بیچ کا نہیں ہے. سوچیے, فکر ہے ٹھیک ہے, ہم کیا کر سکتے اتنے سے لوگ مل کے, نہیں سوچ تو ایسی ہوتی ہے نا, ایک انسان کے ذہن سے نکلتی پھر دوسرے کے پاس جاتی ہے, تیسرے کے پاس جاتی ہے اور پھر بڑی ہوتی. لہٰذا ہم پہلے بھی دینے والے تھے, ہم اپنا مقام بھول گئے ہیں, پھر سے ہم دینے والے بن جائیں. اپنے آپ کو, اپنی قوم کو, اپنے شہر کو, اپنے اس ملک کو اور انسانیت کو بہرحال دینے والے بن جائیں. تو پھر وہ دور آئے گا جب ہم ضرورت کے لوگ ہو جائیں گے, اور لوگ ہم سے یہ نہیں کہیں گے کہ تمہاری یہاں ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہ یہ کہیں گے کہ آپ ہی ضروری ہے ہمارے لیے, ورنہ ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے اگر آپ یہاں سے نکل گئے. اور یہ زمانہ لوگوں نے دیکھا, آگے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو قوم کو ضرورت ہے جو اہم کام میں نے بتایا, اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں آپ جوڑ سکتے ہیں اس میں, اس کو کرنے کی بہرحال کوشش کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں مسلمان رہ کر دنیا میں رہنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ رب العزت ہم تمام کے لیے کتاب و سنت کا پڑھنا, سمجھنا, اسے عمل کرنا آسان کرے. اللہ رب العزت ہمیں وہ مقام و مرتبہ پھر عطا کرے جو اس نے ہمارے اسلاف کو عطا کیا تھا. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.